آج کی نشست میں شعبان المعظم کی عظیم رات شب برات کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے۔ اللہ جل شانہ نے کچھ دنوں، کچھ راتوں اور کچھ اوقات کو خاص فضیلت عطا فرمائی ہے کہ ان دنوں میں، ان راتوں میں، ان اوقات میں اللہ جل شانہ کی رحمت خاص طور پر انسانوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمتیں، برکتیں وہ زیادہ نازل ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک رات یہ شب برات بھی ہے۔ شب برات شعبان المعظم کی 15ویں رات کو کہا جاتا ہے۔ شب برات کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں مختلف قسم کے نظریات لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو سرے سے ہی اس کے فضیلت کے انکاری ہیں کہ شب برات کی کوئی فضیلت وغیرہ نہیں ہے۔ یہ والی بات بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ نظریہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بہت ساری احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سے اس رات کی فضیلت مروی ہے، اور بعض لوگ اس رات میں حد سے زیادہ اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں شامل کر لیتے ہیں۔ وہ باتیں اور عبادت کے خاص طریقے جن کا احادیث میں بھی ذکر نہیں ہے، تو وہ اس طرح کی چیزیں کرنے لگ گئے، تو یہ والی بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایک درمیانہ اور معتدل نظریہ یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت مختلف احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، تو اس لیے اس کی فضیلت سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرامگاہ پر نہیں پایا، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، تو میں آپ کی تلاش میں نکل گئی، اور جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع یعنی قبرستان میں ہیں۔ تو پھر حضور نے مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، یعنی شب برات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ جل شانہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ یہ قبیلہ بنو کلب کی مثال اس لیے دی ہے حضور علیہ السلام نے کہ ان کے پاس بکریاں، جانور زیادہ ہوتے ہوں گے جیسے بعض علاقوں میں ہوتا ہے، اور پھر فرمایا کہ جتنی بکریاں ہیں ان کا ریوڑ ہے، ان کے اوپر جتنے بال ہیں، ہر بکری پر کتنے بال ہوتے ہیں ایک انسان گن نہیں سکتا، تو فرمایا کہ ان کا جو ریوڑ ہے، اس ریوڑ کی ہر بکری کے اوپر جتنے بال ہیں سب کو جمع کرو، اس سے بھی زیادہ اللہ جل شانہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ تو دوسری ایک روایت میں آتا ہے
کہ اس رات میں تمام مخلوقات کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 قسم کے آدمیوں کے۔ نمبر 1 مشرک، جو آدمی شرک میں مبتلا ہے، قبروں کو جا کے سجدے کرتا ہے، مسلمان بھی ہے، اور غیر اللہ سے اپنی حاجات ضروریات مانگتا ہے، تو وہ شخص وہ بھی شامل نہیں ہے۔ نمبر 2 والدین کا نافرمان، جو آدمی والدین کا نافرمان ہے وہ بھی اس رات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا، وہ بدنصیب آدمی ہے۔ اور جو آدمی کینہ پرور ہو، جس کے دل میں دوسروں کے بارے میں بغض اور حسد کینہ وغیرہ ہو، تو یہ آدمی بھی اس رات اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا، یہ بھی بدنصیب آدمی ہے۔ اور یہ والی بیماری ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے کہ دوسروں کے بارے میں خواہ خواہ قسم کی بس کینہ بغض رکھا ہوا ہے، اور اس کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کینہ آدمی کے دین کو موڑ دیتا ہے، جیسے استرے سے جب سرف صاف کیا جائے تو استرا بالوں کو موڑ دیتا ہے، بالکل صاف کر لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو کینہ ہے، بغض ہے دوسروں کے ساتھ، یہ انسان کے دین کو، اس کی نیکیوں کو ایسے موڑ کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس لیے اپنے دلوں سے کینہ بغض وغیرہ اس کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ کسی کے ساتھ بھی، کوئی رشتہ دار ہے، عزیز ہے، اس کے ساتھ کینہ نہیں رکھنا چاہیے۔ عموماً لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر دوسرے بھائی کا بچہ، کسی پڑوسی کا بچہ، عزیز کا بچہ تعلیم میں آگے نکل گیا، اس کی پوزیشن آ گئی یا اچھے جاب پہ لگ گیا، تو بس اس کے ساتھ دل میں بغض اور حسد رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، اور بعض اوقات اس کا اظہار بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیز بڑی غلط ہے۔ تو یہ تیسرا وہ شخص ہے جو اس رات بھی، عظیم رات میں، وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ اور جو آدمی شراب کا عادی ہو، شرابی ہو، یہ شراب بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ سارے گناہوں کی جڑ ہے یہ، اس کی وجہ سے انسان پھر بہت سارے لاتعداد گناہوں میں انسان پھر وہ پھنس جاتا ہے، گھس جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسی محفلوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آج کل ہوتا ہے دوست احباب، اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں، جو لوگ اس میں مبتلا ہوں ان کو سمجھانے بجھانے کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح جو آدمی جس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے، تو یہ قتل اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ آدمی بھی اس رات اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ اور اسی طرح فرمایا بعض جگہوں پر کہ شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، یا بعض لوگ اس کو فیشن سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مردوں کے لیے حکم ہے کہ ان کے ٹخنے وہ ننگے رہیں۔ اور چغل خور، جو آدمی ایک کی بات دوسرے تک لے کے جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر لوگوں میں نفرت، لڑائیاں جنم لیتی ہیں، تو یہ چغل خوری بہت بڑا جرم ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ لا يدخل الجنت قطات، کہ چغل خور آدمی جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جس آدمی کی بات آپ کے پاس ہے تو وہ آپ کے سینے میں راز رہے بس، لیکن لوگ بس ایک کی بات ادھر لے جاتے ہیں، اس کی بات ادھر لے جاتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں میں آپس میں کوئی لڑائی ہو جائے۔ تو یہ بہت بری بات ہے، بہت بری صفت ہے۔ تو یہ چغل خور آدمی بھی اس رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوگی، وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ ہاں، جب تک اپنے جرائم سے توبہ نہیں کرتا، اگر اس نے شرک سے توبہ کر لی، والدین کی نافرمانی سے باز آ گیا، اپنے دل سے کینے کو نکال لیا، اور اگر وہ شرابی تھا تو اس نے اس گناہ سے بھی توبہ کر لی، جتنے بھی جرائم ہیں، گناہ سب سے اگر اس نے توبہ کر لی تو توبہ کی وجہ سے تو اللہ جل شانہ انسان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو
اور توبہ انسان کو ہر وقت ہر دم کرنی چاہیے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا تو ایسے ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، یعنی اللہ جل شانہ اس کے اعمال نامے سے اس کے گناہوں کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو رات ہے یہ بڑی ہی عظیم رات ہے۔ اسی طرح اس رات کو لیلۃ البرات بھی کہتے ہیں، جس کا اردو ترجمہ شب برات سے ہے کہ دوزخ سے آزادی ملنے کی رات، شب برات۔ تو جیسے حدیث بیان ہوئی کہ اس رات اللہ جل شانہ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں، تو اس لیے اسے لیلۃ البرات یا شب برات بھی کہا جاتا ہے۔ لیلۃ المبارکہ بھی اسے کہتے ہیں، برکتوں والی رات ہے۔ لیلۃ السق بھی کہتے ہیں، دستاویز والی رات ہے کہ لوگوں کا رزق تقسیم ہوتا ہے، کس آدمی نے مرنا ہے اور کس نے پیدا ہونا ہے، اس بات کی بھی تقسیم ہوتی ہے، تعیین ہوتی ہے۔ اسی طرح لیلۃ الرحمہ بھی کہتے ہیں، یہ رحمت والی رات ہے، اللہ جل شانہ کی خاص قسم کی رحمتیں وہ نازل ہوتی ہیں جو کہ عام اوقات میں نازل نہیں ہوتی۔ اس لیے احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی لیلۃ النصف من شعبان یبرم فیہ امر السنۃ، فرمایا کہ شعبان کی 15ویں کی رات شب برات جو ہے، اس میں ایک سال کا حال لکھ دیا جاتا ہے، آئندہ ایک سال میں کیا ہونا ہے اس کی تعیین ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَتُنسَخُ الْأَحْيَاءُ مِنَ الْأَمْوَاتِ، زندوں کا نام مردوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ چل پھر رہے ہوتے ہیں اور ان کا نام مردوں کی لسٹ میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی آئندہ وہ سال میں وہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ وَيُكْتَبُ الْحَاجُ، حج کرنے والے کا بھی نام لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کو اللہ جل شانہ اس سال حج کی سعادت نصیب کریں گے۔ فرمایا کہ فَلَا يُزَادُ فِيهِمْ أَحَدٌ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَحَدٌ، اب سال بھر پھر اس میں نہ کمی ہوتی ہے اور نہ کوئی اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس رات میں اللہ جل شانہ یعنی یہ گویا کہ اس کائنات کی ایک تقدیر جو لکھی ہوتی ہے اس کو حوالے کر دیا جاتا ہے، یا اگلے ایک سال کے لیے اس کی تعیین کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح دیگر کچھ روایات کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت یوں بیان فرمائی ہے کہ اس رات کو اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک ندا دینے والا، آواز دینے والا آواز دیتا ہے۔ فرمایا کہ اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، شب برات ہوتی ہے، نادا منادن، ایک آواز لگانے والا، پکارنے والا، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ وہ آواز دیتا ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، کیا کوئی ہے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے مغفرت کا طالب کہ میں اس کو بخش دوں۔ اللہ کی طرف سے آواز ہوتی ہے۔ پھر آواز ہوتی ہے کہ اس وقت جو لوگ، پھر ظاہر بات ہے جنہوں نے دعا کی ہے، اللہ سے بخشش مانگی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتے ہیں۔ حل من سائل، کیا ہے کوئی مانگنے والا، فأعطیہ، کہ میں اس کو عطا کروں۔ اور پھر فرمایا کہ فلا یسأل احد شیئا الا اعطیہ، فرمایا جو بھی اس رات میں اللہ جل شانہ سے کوئی بھی چیز مانگتا ہے
تو اللہ جل شانہ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ الا زانیۃ بفرجہا او مشرکن، ہاں جو بدکار عورت ہے، زانی عورت، وہ نہیں، اسی طرح کوئی مشرک آدمی شرک میں مبتلا ہے وہ نہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ بھی اس رات میں کوئی دعا مانگتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں، کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی تکلیف میں ہیں، کسی بیماری میں مبتلا ہیں یا رزق میں کی تنگی میں مبتلا ہیں، تو ان کی حاجات ضروریات کی جو دعائیں ہیں وہ اللہ جل شانہ قبول فرماتے ہیں۔ تو اس لیے یہ والی بات ہے۔ اور ایک اور روایت میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اس رات میں کیا کرنا چاہیے، تو فرمایا بڑی مختصر سی بات ہے کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، فرمایا کہ رات کو قیام کرو، نوافل پڑھو، نماز پڑھو، اور دن کو روزہ رکھو۔ اب یہ روایت سند کے لحاظ سے تو ضعیف ہے، لیکن دیگر بہت ساری احادیث پہ چونکہ اس بات کی فضیلت ہے، تو اس لیے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس رات میں عبادت، قیام، نوافل وغیرہ کا اہتمام اور دن کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ تو اگر آدمی سے ممکن ہو اور آدمی آسانی سے کر سکتا ہو تو اس رات میں کچھ نہ کچھ عبادت کر لینی چاہیے۔ دن کو بھی اگر اس کے لیے ممکن ہے، مشکل نہیں ہے، تو روزہ رکھ سکتا ہو تو رکھ لے، اور یہ یاد رکھیے کہ یہ نفل روزہ ہے، یہ عبادت بھی نفل ہے۔ ہمارے معاشرے میں عبادات کے حوالے سے بہت زیادہ افراد تفرید پائی جاتی ہے۔ ہم فرض کو چھوڑ دیں گے اور نفل کو اس طرح پکڑ لیں گے کہ فرض سے بھی بڑی چیز بنا لیتے ہیں۔ اب بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس رات بعض علاقوں میں لوگ پٹاخے بجاتے ہیں، کہیں چراغاں کرتے ہیں، کوئی کھانے شانے بنا کے تقسیم کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ قبرستان میں بھی جا کے وہ تیل سا جلاتے ہیں، کوئی کیا کرتا ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں کرتے ہیں لوگ۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ کام نہیں کرنے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور سے لے کے ہم تک پہنچایا، اسی کا نام دین ہے۔ ہم از خود اپنی خواہشات سے جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں یہ دین نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھیے کہ پوری رات جاگنا بھی ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ پوری رات جاگتے ہیں، اور جب ظاہر سی بات انسان تھک جاتا ہے تو جب رات کو 2-3 بجے کا ٹائم ہوا، سحری کا ٹائم، تہجد کا ٹائم، جو نیک لوگوں کے اٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے، جاگنے کا ٹائم ہے، تو اس وقت جا کے سو جاتے ہیں اور فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے، یا پھر گھر میں جا کے جلدی سے پڑھ کے سو گئے۔ تو فجر کی نماز پڑھنا فرض ہے، اور اس رات میں عبادت کرنا نفل ہے۔ عبادت نہیں کی تو کوئی گناہ نہیں ہے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، لیکن اگر نماز فرض چھوڑ دی تو اس کی پوچھ گچھ ہوگی اور اس پر سزا بھی ہے۔ تو اس لیے جو شریعت کے احکامات کی ترتیب ہے اس میں رد و بدل نہیں کرنا چاہیے۔ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، پھر سنت موقدہ، غیر موقدہ، اس کے بعد پھر نفل اور مستحب کے درجات ہیں۔ لیکن بعض اوقات ہم جو چیزیں ضروری نہیں ہوتی ان کو بڑھا دیتے ہیں، اور بعض علاقوں میں لوگ اس پر بہت زیادہ بحث مباحثہ بھی کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا بھی کرتے ہیں۔ تو اس بات کا بھی ذرا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ آسانی سے کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہر آدمی کوئی کاروبار میں ہے، کوئی کہیں جاب کرتا ہے، اس نے دن کو ڈیوٹی میں جانا ہے، تو اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ پوری رات جاگے۔ تو حدیث میں کہیں یہ ہے بھی نہیں ہے کہ آپ پوری رات جاگیں۔ اگر آپ 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ تلاوت، ذکر، اذکار، نوافل پڑھ کے دعا مانگ سکتے ہیں تو کافی ہے، 1 گھنٹہ کر سکتے ہیں تو اتنا بھی کافی ہے۔ تو اس لیے اس ترتیب کا بھی ذرا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ اور اس طرح کے دیگر جتنے بھی مواقع ہیں، ان مواقع پہ جو نفلی عبادات ہمیں بتائی گئی ہیں تو وہ ساری کی ساری عبادات وہ تنہائی کی عبادت ہے۔ نفل عبادت تنہائی کی عبادت ہوتی ہے۔
جو فرض نماز ہے یا فرض عبادات ہیں وہ سب کے سامنے بھی کی جاتی ہیں اور کی جا سکتی ہیں، لیکن نفل عبادت یہ خلوت کی، تنہائی کی عبادت ہے، اس لیے کسی جگہ اجتماع بھی ضروری نہیں ہے، اور خاص کر نفل عبادت اپنے گھر میں کرنی چاہیے تاکہ گھر میں بھی خیر و برکت ہو۔ اس لیے حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، اس لیے کہ قبرستان میں عبادت نہیں ہوتی، تو گھر کے اندر بھی نفل عبادت کہیں اس طرح کا موقع ہو تو وہاں پہ کرنی چاہیے۔ اور اس رات میں بعض لوگ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، پڑھنی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھیے نفل کوئی بھی عبادت ہو، یہ شریعت کا قانون ہے کہ نفل نماز کوئی بھی ہو وہ باجماعت ادا نہیں کرنی، وہ ہر شخص نے اکیلے ادا کرنی ہے۔ جب بھی ہم مساجد میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر صرف اور صرف فرضوں کی جماعت ہوتی ہے، نفلوں کی، سنتوں کی جماعت نہیں ہوتی۔ تو اگر کوئی صلاۃ التسبیح وغیرہ پڑھتا ہے، وہ خواتین پڑھ رہی ہیں یا مرد پڑھ رہے ہیں، تو اکیلے ہر آدمی نے پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ مکروہ ہے، اس بات کا بھی ذرا لحاظ کیجئے۔ اب ایک جو شروع میں حدیث پاک بیان ہوئی تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والی روایت، کہ جس میں یہ فرمایا گیا کہ حضور کو تلاش کیا، حضور قبرستان میں موجود تھے جنت البقیع میں، تو اس حدیث کی وجہ سے ایک دفعہ قبرستان کہیں بھی انسان اگر زندگی میں چلا گیا تو اس کی سنت پوری ہو جائے گی۔ اب یہ اور دیگر کسی بھی حدیث میں نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شب برات کو قبرستان جاتے تھے، ایسا نہیں ہے، ایک ہی روایت میں ایک ہی دفعہ کا ذکر ہے۔ اس لیے شب برات کو، ہر شب برات کو قبرستان جانا ضروری نہیں ہے، اور وہاں جا کے جیسے میں نے بولا کہ یہ لائٹیں لگانا، چراغاں کرنا، یہ چیزیں بھی احادیث میں نہیں ہیں۔ تو جو چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں، شریعت اطاعت کا نام ہے، اتباع کا نام ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کر کے دکھایا وہی ہم نے کرنا ہے، اس سے ہٹ کے ہم کریں گے وہ ہماری ذاتی خواہش ہوگی، وہ دین نہیں ہوگا۔ تو یہ شب برات کے حوالے سے جو موٹی موٹی باتیں تھیں وہ آپ حضرات کے سامنے رکھ دی ہیں۔ ایک جو شروع والی حدیث ہے وہ میں دہرا کے بات ختم کرتا ہوں، جو لوگ بعد میں آئے تاکہ ان کو بھی پتہ لگ جائے کہ اس رات میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں، اور اس رات میں ایک سال کا حال لکھ دیا جاتا ہے کہ اس ایک سال میں اگلے جو آئندہ سال ہے اس میں کون مرے گا، کون جیے گا، کس نے حج کرنا ہے، اس کی روزی، اس کی سب کچھ چیزیں وہ اس رات میں اللہ جل شانہ کی طرف سے تقسیم ہوتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ، حضور نے فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو یہ اچھا چانس ہے اس رات میں اللہ جل شانہ سے مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اپنی حاجات، ضروریات جو بھی ہیں وہ اللہ جل شانہ سے مانگنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔